السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ تنخواہوں میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے، ان کے سرکاری ملازمین اور افسران کی تنخواہوں میں، لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کو بڑا ریلیف ملے گا، لیکن یہ ریلیف کچھ اور لوگوں پر کیا کچھ بھاری پڑ سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اوگرا نے اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ان آئل مارکیٹنگ کمپنیوں جو پاکستان کی انرجی سیکورٹی کے لیے تھریٹ بن چکی تھیں اور پاکستان کی جو آئل ریفائنریاں ہیں وہ تباہی سے دوچار ہونے کی بالکل قریب پہنچ چکی تھی، اوگرا نے اس کا ایک بہت شاندار حل نکالا ہے۔ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرتے تو انہیں کتنا جرمانہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لائسنس بھی منسوخ ہوگا، اور اسی طرح آئل ریفائنریوں کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریفائنریوں کو بند کر کے نہیں بیٹھیں گی، بلکہ جو ان کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے گورنمنٹ انہیں بڑا بھاری انسینٹیو دیتی ہے، وہ اس کے مطابق کام کریں گی۔ کام نہیں کریں گی تو انہیں بھی جرمانہ ہوگا۔ او ایم سیز کو اور ریفائنریز کو کس سٹیج کے اوپر، کس کنڈیشن کی وائلیشن کے اوپر کتنا جرمانہ ہوگا، ان کا کب لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے، یہ تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، آج کل چرچے ہیں، عید سے پہلے لوگ یہ خبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص سرکاری افسران اور ملازمین، کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ تو ہوگا، یہ کافی حد تک گرین سگنل مل چکے ہیں، لیکن کتنا اضافہ ہوگا تاکہ ان کی عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائے۔ کافی حد تک کچھ ڈیٹیل آپ نے پہلے شیئر بھی کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو ایک اچھا ریلیف ملتا ہے، تو کیا یہ کچھ اور لوگوں پر بھاری پڑ سکتا ہے؟ بالکل بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑا یہ ریلیونٹ کوشچن ہے۔ آج کل بجٹ میکنگ کا پروسیس جو ہے شدومت سے جاری ہے، اور جو ہمارے جو ٹاپ فنکشنریز ہیں منسٹری آف فائنانس کے اور ایف بی آر کے، یہ ان ٹچ ہیں ود آئی ایم ایف کے جو آفیشلز ہیں۔ ورچوئل میٹنگز ان کی ہر روز ہو رہی ہیں، اور یہ ان کا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے، یا تو ان کا جو ٹیکس ہے وہ کم کیا جائے یا ان کی سیلریز بڑھائی جائیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آئی ایم ایف کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریلیف دیں گے تو جو ریونیو میں لاس آئے گا ریلیف دینے کی وجہ سے، وہ لاس کہاں سے آپ میک اپ کریں گے، کہاں سے آپ پورا کریں گے، یہ مین چیز آ رہی ہے۔ تو انہوں نے مختلف پرپوزل جو تھیں وہ یعنی کہ بابوز نے بنائی ہوئی ہیں، جو ایف بی آر میں موجود ہیں یا منسٹری آف فائنانس میں موجود ہیں، تو وہ بناتے ہیں۔ اور پہلے انہوں نے یہ بنائی پرپوزل کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا یہ سیلری کلاس کو ریلیف دیتے ہیں، ان کی سیلریز انکریز کرتے ہیں۔ تو پھر آئی ایم ایف نے کہا ٹھیک ہے، پینشنس کو جو ہے بہت بڑی بڑی پینشنس لی جا رہی ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ان پہ ٹیکس لگا دیں پھر، اچھا، تاکہ وہ جو بھی، تو وہ وہاں پہ آ کے نا گورنمنٹ پریشان ہو گئی کہ گورنمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو بہت زیادہ جو پینشنس لینے والے ہیں جو ایک طبقہ ہے، وہ ایسا طبقہ ہے جو ہمارے یعنی کہ وہ آرم فورسز کے لوگ ہیں جو لے رہے ہیں، اور آرم فورسز جو ہے اب وہ اس نے اس دفعہ ان کا مرال بھی بڑا بلند ہوا ہے، اور ہم تو ان کی تنخواہیں بڑھانے جا رہے ہیں، سچی جو بات ہے۔ تو ہم ان کو کسی طرح بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کی پینشنس پہ ٹیکس لگا دیں، تو یہ میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ناقابل قبول ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک اور پرپوزل دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پرپوزل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیونگ اسکیمز ہیں ہماری، اس میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس پہ 2% کا ٹیکس جو آپ کو وہاں سے جو فائدہ ہوتا ہے یا جو انٹرسٹ انکم آتی ہے آپ نے پیسے جمع ہوئے، سپوز کہ آپ نے 50 لاکھ روپے جمع کروائے ہوئے سیونگ اسکیمس میں، تو وہاں پہ آلریڈی 15% آلریڈی آپ اس کا ٹیکس دے رہے ہیں، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 2% مزید ٹیکس لگا دیں۔ یہ فائلر کی بات کر رہا ہوں، اور نان فائلر پہ 35% ہے۔ اسی طریقے سے جو کمرشل بینکس ہیں بٹی صاحب، وہاں پہ بھی اگر آپ نے ڈپازٹ جمع کرائے ہوئے ہیں فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے، تو وہاں پہ بھی آپ کو انٹرسٹ انکم آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس انکم پر بھی 2% ٹیکس لگا دیں۔ اب جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا، انہوں نے بڑے بڑے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، ان پہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے آلریڈی، کسی پر 29% ٹیکس لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ سر چارجز لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وہ کارپوریٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں۔
تو یہ جو ہے نا اس سے نا اب ایک پینک سا کریٹ ہو گیا بینکنگ سیکٹر میں کہ جی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں بینکوں سے پیسے نکال لیں, تو یہ بھی آ سکتی ہے. تو یہ بڑا ہاں تو یہ جو ہے نا یہ آپشن جو ہے نا لیٹسٹ آپشن آئی ہے سامنے. تو یہ گورنمنٹ کا جو ریزالو ہے نا بھٹی صاحب, وہ یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دیں سیلری کلاس کو. لیکن ریلیف تو تبھی ملے گا کہ جب ان سے اگینسٹ ہم کہیں ٹیکسیشن کریں گے. تو اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ مختلف پرپوزلز فلوٹ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پرپوزل پہ وہ پازیٹیو نوٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اٹ ڈپینڈس اپان دا یعنی آئی ایم ایف کہ وہ اس پہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اب دیکھنا یہ ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ جو ریپرکشنز ہیں کمرشل بینکس کے وہ جو انہوں نے بتائے ہیں اپنی کہ اس کے یہ بھی ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں, اس کے یہ بھی نتائج اور کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بینک سے پھر وہ اپنے ڈپازٹس نکالنا شروع کر دیں گے. اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے بھی بڑے ہمارے بزنس ٹائکونس ہیں اور بزنس ہاؤسز ہیں انہوں نے سپر ٹیکس پہ اپنا بہت زیادہ گریوانسز جو ہے نا وہ رجسٹر کروائے ہیں. اور اندیشہ ہے کہ اگر انہوں نے سپر ٹیکس کو ختم نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں یا جو پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ باہر لے جائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, زبردست جی. یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے اور آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ہمارے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں کیسے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہیں اور اپنی عوام اور اپنے ملک کے معاملات کو حالات کو مد نظر رکھتے ہو کیسے بہترین فیصلہ کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک جہاں پہ قومی مفاد کی اور ملکی خزانے کی بات ہوئی ہے تو ایک بڑا کریٹیکل معاملہ جس کو میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا, آپ نے بہت ویگرسلی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. ایکسکلوسیو ویوز کے اس پلیٹ فارم سے بھی ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. الٹیمیٹلی اوگرا کی آنکھیں کھل گئی. اوگرا کہتے ہیں نا کہ فل حرکت میں آ چکا ہے اور اوگرا نے وہ کام کر دکھایا جس کے شاید کبھی ہم خواہش رکھتے تھے. یہ معاملہ ہے ہمارا جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں $20 ارب کا جو ہمارا پیٹرولیم کا سیکٹر ہے اس سے متعلق. اچھا. بہت بڑا ایک معاملہ کریٹ پیدا ہو چکا تھا جس کے نتیجے میں ہماری آئل ریفائنریز کسی بھی وقت مالی طور کے اوپر بڑے بحران سے دوچار ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی. ہماری اسٹریٹجک آئل کمپنی جس کی وجہ سے ہماری انرجی کی چین سپلائی چین انٹیکٹ رہتی PSO وہ کلیپس کر سکتی تھی. پوری مارکیٹ کے اندر نا ایک ڈسٹورشن تھی اور اس ڈسٹورشن کی وجہ سے ایک کمپنی جس کے پاکستان کی مارکیٹ میں انٹر ہوئی اس نے سب کو ہلا جھلا کر رکھ دیا. یہ آپ آئل اینڈ گیس کی بات کر رہے ہیں؟ میں گیس اینڈ آئل کمپنی گو کمپنی کی بات کر رہا ہوں. ہم سب نے بڑا ویلکم کیا کہ وہ کمپنی سعودی سے انویسٹمنٹ لے کے آئی ہے. خوش آئند, آج بھی ہم اس کو ویلکم کریں گے, اپریشیٹ کریں گے. لیکن گو کمپنی نے آئے یہاں پہ اسٹیبلش کیے اور شارٹیسٹ ٹائم کے اندر وہ دوسرے تیسرے نمبر کی کمپنی بن گئی. خوشی کی بات ہے. وہاں پہ وہ آب زمزم انہوں نے اپنے سٹورز پہ دینا شروع کیا, کھجوریں دینا شروع کی, لوگوں نے بڑا ویلکم کیا. اس نے کہا جی کہ جلد البیک کے جو ہے نا آپ کو فاسٹ فوڈ بروسٹ بھی ملیں گے. تو لوگ بڑے خوش تھے یار, پیٹرول پمپوں پہ البیک کھلے گی تو مزے ہوں گے, بلے بلے. بڑی اچھی بات تھی, روزگار کے مواقع ملتے, غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہونی تھی. لیکن اس کمپنی نے جس کے کہتے ہیں کہ ٹاپ ٹو ڈاؤن اس کے بڑے ریلیشن تھے, اس کمپنی نے اتنا زیادہ انفلوئنس کیا کہ ریگولیٹر نے بھی اس کے ہاتھ آگے ہینڈز اپ ہو گیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نے اب پاکستان کے اندر چونکہ غیر ملکی سرمایہ کاری لے کے ہیں سعودی بھائیوں کی, تو ہمیں جو نا کھل کھیلنے کا موقع ہوگا, آپ نے ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں لگانی. اچھا. جو دیکھیے پاکستان کا جو پیٹرولیم سیکٹر ہے کیسے وہ رن کرتا ہے. ہماری آئل ریفائنریز ہیں, 5 ریفائنریز ہیں, وہ اپنے پروڈکٹ تیار کرتی ہیں پیٹرولیم مصنوعات. جتنی ریفائنریز ہیں ایک پروڈکٹ ریویو میٹنگ ہوتی ہے اوگرا کے اندر, اس معاملے کو طے کیا جاتا ہے کہ اتنا پیٹرول اور ڈیزل بنے گا. ہر ریفائنری کی ہر OMCs کی اتنی سیل ہے, پروجیکشن ہوتی ہے, اس کے مطابق اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ اتنا پیٹرول اتنا ڈیزل فلاں ریفائنری سے آپ نے لینا ہے. تو ایک سپلائی چین کو مینٹین کیا جاتا ہے نیشنل لیول پہ. اس کمپنی نے کہا ٹھیک ہے یہ میرا کوٹ ہے, یہ میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں, لیکن میں نے باہر سے کارگو لے کے آنا ہے. سعودی ارامکو سے اطلاعات یہ تھی کہ اس کو بہت ہائیلی ڈسکاؤنٹ پہ ملتا تھا. ان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم پاکستان کے اندر اتنا بڑا اپنا شیئر مارکیٹ کا انٹیکٹ کریں گے, زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ بکے گی. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ریفائنری سے ہم منیمم پروڈکٹ لیں اور میکسیمم وہاں سے لے کے آئیں. بھائی جب آپ ریفائنری سے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے اور اضافی آپ لے آئیں گے مال باہر سے, تو پھر ریفائنری کو بند کر دو, تالے لگا دو. ہر OMC سے کہوں جاؤ بھائی باہر سے سستا مال لے آؤ, اور ریفائنریز بند ہو گئی ہیں پاکستان کی اور آپ بیچو. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. الٹیمیٹلی بات بن نہیں پا رہی تھی. اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے لوگ اوگرا کے دفتر میں جانا,
کپڑے پھاڑ دینا، چیئرمین اوگرا کے دفتر کے باہر دمادہ مست کلندہ چل رہا ہے، اچھا، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی خط لکھ رہا ہے، کوئی پی ایم آفس میں جا کے دروازہ کھڑکا رہا ہے، کوئی چیئرمین ایف بی آر کو چابی دے رہا ہے، اس کی ایسی کی تیسی، اس نے ہمارے دفتر پہ ریڈ، مطلب بڑی عجیب سی صورتحال بنی تھی، پورے سیکٹر کے اندر ایک پینک تھا کہ یار یہ معاملہ چل کیسے رہے. تو بٹی صاحب یہ جو آگرہ ہے جو پہلے تو بے بس تھا گو کے سامنے، جی، اب وہ اچانک اتنے زیادہ اس کا جو ہے نا یعنی اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیسے کیا جو کہ آلریڈی اس یہ کے بڑا پاس تھی. امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بڑا سوال ہے. طاقت تھی لیکن ایکسرسائز نہیں کر رہی تھی. دیکھیے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے ہیں نا، بھلے ریگولیٹر ہو، یہ اس وقت صحیح ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں جب کہیں سے تھپ کیا جائے کہ شاباش کرو یہ کام. اچھا، تو وہ اوگرا کو نا پہلے تھپکی نہیں، پہلے اس کی کسی نے تھوڑا لگتا ہے مجھے کسی نے اس کی بازو پر اڑا ہوا تھا ہلکا سا. اچھا اچھا، تو وہ اوگرا بیچاری مجبور تھی. اب مجھے لگتا ہے یہ کہ کسی نے تھپکی دی ہے کہ نہیں، پہلے پاکستان کے قومی خزانے کا تحفظ، پہلے پاکستان کے عوام کا تحفظ، پہلے ملکی مفاد کا تحفظ، بالکل، پھر گو کمپنی ہو، پی ایس او ہو، شیل ہو، ٹوٹل پارک ہو، یہ بعد میں ہے. سب سے پہلے پاکستان اور عوام کا مفاد. بالکل. اب اوگرا کے اندر آ گیا حوصلہ. اچھا، اور چیئرمین اوگرا مسرور خان صاحب بھی بڑی گہری شخصیت ہیں، ان کی بھی بڑی کنیکٹیوٹی ہے، پبلک ریلیشننگ ان کی بھی آسمان سے باتیں کرتی ہے، تو وہ بھی ساؤتھ ٹو نارتھ پلر کنیکٹ رہتے ہیں ہر وقت نا. یہ تو ہے. اب انہوں نے جب دیکھا نا کہیں سے ان کو ہلکی سی روشنی ملی ہے، تھپکی آئی ہے، اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جڑ گئے ہیں اور صحیح معنوں میں جڑے ہیں. اس کے کیسے جڑے ہیں یہ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. جی جی، پہلے ذرا کارنامہ سن لے مئی کے مہینے کا گو کمپنی کا. اچھا، جو کسی سے نہیں سنبھالی جا رہی تھی، اچھا، اب ہمارے اوگرا نے اس کو کیسے سنبھالا ہے اور کیوں سنبھالا ہے، یہ اس کا کارنامہ سنیے. گو نے 29 مئی تک جو سیل کی ہے نا پیٹرول کی 74,000 میٹرک ٹن اس نے سیل کی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیزل ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ہے 79,000. اچھا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آگے آ جائیں. اس سیل میں سے اس نے ریفائنریوں سے کتنی پروڈکٹ اٹھائی ہے؟ 74,000 ٹن پیٹرول سیل کی ہے. ریفائنری سے کتنا اٹھایا ہے؟ 14,150 ٹن. یعنی 5 ریفائنری سے 14,000 صرف. اور بیچا کتنے؟ 74,000. تو باقی مال کہاں سے آیا؟ اس کا امپورٹ کیا، امپورٹ کیا. تو ان کو ہم سکریپ میں بند کر دیں اپنی ریفائنریز کو. اس کا مطلب تو یہی ہے. مطلب ہے کہ یار یہ جائیں کسی اور ملک میں ایسے کر کے دکھائیں، قدر کریں اپنے ملک کی یار. جو یہ ہو گیا جناب پیٹرولیم موٹر گیسولین. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آ جی ایچ ایس ٹی. سوری، یہ اس کو میں تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں. 74,000 پیٹرول کی انہوں نے سیل کی ہے. ان کی جو ایلوکیشن میں یہ باؤنڈ تھے وہ تھے 14,150 ٹن انہوں نے اٹھانا تھا ریفائنری سے مال. اچھا، مجھے پڑھنے انہوں نے کتنا اٹھایا؟ 89 میٹرک ٹن. 14,000 کے مقابلے میں 8,900 میٹرک ٹن اٹھایا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایچ ایس ڈی کی جو ان کی ایلوکیشن تھی 1,04,000 میٹرک ٹن کی تھی. انہوں نے کتنا اٹھایا ہے؟ 48,000 ٹن. ٹھیک ہے. یہ وہ سینیریو تھا. یہ تو پروڈکٹ ریویو جو میٹنگ ہے جی اس کے بالکل خلاف یہ کام کر رہے ہیں. یس بالکل کرمنل کیس بنتا ہے. اب اس کو بنانے کا راستہ نکال لیا گیا ہے. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اب یہی ایکٹیویٹی تھی جس کی وجہ سے پورا پی ایس ایس میں تمام کمپنیوں کا جینا محال ہو چکا تھا. ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا. الٹیمیٹلی میں داد دوں گا ان تمام لوگوں کو جن کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، جنہوں نے رول پلے کیا ہے جس کے اندر قومی مفاد پرویل کیا ہے. اور پہلی مرتبہ اوگرا نے اس پورے سیکٹر کے لیے اتنا شاندار فیصلہ کیا ہے کہ میں اوگرا کو جتنا اس کے اوپر اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. اب آگے اس میں ملکی مفاد کا، قومی خزانے کا اور عوام کا بڑا تحفظ ہوا ہے اس فیصلے کے اندر. اب 2 کیٹیگریز ہیں. پہلے ہم آ جاتے ہیں جی ان کی او ایم سیز کی بات کر لیتے ہیں. او ایم سیز کی پروڈکٹ ریویو میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ان کا کوٹا طے ہو جاتا ہے. اب اگر وہ اوگرا نے ڈیسیژن کر دیا ہے کوئی بھی او ایم سی جس کو ایلوکیشن کی گئی ہے، اگر وہ اپنا 10% سے زیادہ اور 25% سے کم پروڈکٹ لفٹ کرے گی تو اس کو جرمانہ ہوگا جناب. اس کو جرمانہ ہوگا. اس کے بعد جناب وہ معمولی جرمانہ ہے 1 لاکھ روپے. اگر وہ 25% سے زیادہ اور 50% سے کم لفٹ کرتی ہے 5 لاکھ روپے. پھر اس کے بعد اگر اس کی جو اپلفٹمنٹ ہے جو اس کی کم اٹھاتی ہے 50% سے کم اٹھاتی ہے 7.5 لاکھ جرمانہ ہوگا. اس کے ساتھ اگر 75% کم اٹھاتی ہے تو 1 کروڑ پہ جرمانہ ہوگا. اگرچہ کہ جرمانے کی رقم کم ہے لیکن یہ ایک میسج ہے. یہ میسج ہے جس کے بعد ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. تو یہ کینسل جو ہے یہ بہت بڑی پینلٹی ہے. بہت بڑی پینلٹی ہے.
लाइसेंस का कैंसिलेशन जो है बहुत बड़ी पेनल्टी है जी। उसके बाद है ओएमसीज को, ओएमसीज को भी ओगरा ने स्पेयर नहीं किया। 40 साल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पाकिस्तान में लाइसेंस जो काम कर रही हैं वो पाबंद हैं कि 20 दिन की स्टोरेज अपने पास रखें ताकि मुल्क की जो एनर्जी सप्लाई चेन है वो इंटैक्ट रहे। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर आपने लेस देन 5 दिन का आपके पास स्टोरेज हुई तो 1 करोड़ पे जुर्माना होगा। सही है। और 5 से 10 दिन का अगर आपके पास स्टोरेज है 7.5 मिलियन जुर्माना होगा, इनके 75 लाख रुपए। 10 से 15 दिन होगा तो अगर उससे कम होगा तो 50 लाख रुपए। और अगर 15 से 20 दिन सबसे कम है, 15 से 20 दिन के दरमियान है तो फिर होगा 10 लाख रुपए। अच्छा, ये भी जुर्माना एक ओएमसीज के लिए इतना बड़ा जुर्माना नहीं है, लेकिन इसका भी लाइसेंस कैंसिल होगा। अच्छा, अब आगे आ जाए जो अच्छी चीज़ उन्होंने की है, अगर रिफाइनरीज यही काम करती हैं, रिफाइनरीज भी अपनी हर प्रोडक्शन तो देनी है ना, देती है कि हमने इतने % रन करने हैं अपनी, इतनी प्रोडक्ट बना के देंगे। ये ना ओएमसीज आपके ऊपर आस रख के बैठे और आप चलाए ना, उनको भी पाबंद कर दिया गया है। उनको भी कहा गया कि जो आप अपनी कमिटमेंट देंगे ना प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग में और 3 महीने के अंदर आप वो उसको मीट नहीं करते, उससे एवरेज देखते हैं कि आप उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी जुर्माना होगा, उनका लाइसेंस भी कैंसिल होगा। बट सब ये आपने बड़ा अच्छा बताया। मैं कहता हूँ कि फुल मार्क्स टू द ओगरा चेयरपर्सन जी, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है डिसीजन किया है। बड़ा देर से, देर आए दुरुस्त आए, डर के घबरा कर आके किया है मसरूर साहब ने, लेकिन काम कर गई है। नाज़रीन, ये बात है कि जो प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है ना, इसमें ये फैसला किया जाता है कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है लोकल रिफाइनरीज ने, और उसके बाद एलोकेशन की जाती है कि आपने इतना माल उठाना है, और जो बकिया रह जाता है माल वो इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो गो थी वो रिकॉर्ड ये शो करता है कि वो माल नहीं उठाती थी जो प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग में जो फैसला हुआ होता था, बल्कि वो ज़्यादातर तवज्जो होती थी वो माल जो है इंपोर्ट कर लिया करती थी सऊदी अरब से। उनकी आरामको एक जो है कंपनी है वर्ल्ड वाइड, उसका वेल नोन कंपनी है, वहाँ से वो ले आते थे। तो ठीक है, उन्होंने उसमें 49% उनके शेयर्स हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है लॉ ऑफ द लैंड जो है उसकी वायलेशन करें और उसकी कास्ट ये हो कि रिफाइनरीज बंद हो जाएं। तो ये नामुमकिन चीज़ है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि रिफाइनरीज जो है हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जिन्होंने इस जो अभी हाल ही में जंग हुई है उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि हमने एक खबर दी थी भट्टी साहब के डिजिटलाइज किया जा रहा है पूरे सिस्टम को, कि कैसे कार्गोज आते हैं। आज का हमारे पास टाइम भी कम है, हम इसको नेक्स्ट शो में डिस्कस कर लें, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, पब्लिक के साथ डिटेल इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस नए प्लान से भी कुछ लोगों की शामत आ जाएगी अगर उन्होंने इसके ऊपर टाइमली अमल न किया। तो नाज़रीन, ये थी आज का शो, आज की तफसीलात। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर से मुतल्लिक बड़े अहम फैसले किए गए। हम तवक्को करते हैं कि ओगरा ने अब प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग की रेगुलेशन 2025 भी, शुक्र है सालों बाद उनको याद आया, रेगुलेशन नहीं थी वो भी नाफिज करने का, बनाकर उसको अप्रूव करके नाफिज करने का फ़ैसला किया है। हम तवक्को करते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज और ओएमसीज अब बड़ा अच्छा बिहेव करेंगी, जिससे इकनॉमिक एक्टिविटी भी क्रिएट होगी और हमारी ऑयल रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर चलने की अब राह भी हमार होगी। तो आज के लिए इतने ही। मुझे और खालिद मुस्तफा साहब को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।